عرب کے عقل مند لوگوں کی باتوں کا ذکر کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لیں میں کہ اگر ہمارا عقل کی باتوں کو سیکھنے کے لیے دل کرتا ہے، واقع میں عقل مندی کی یہ نشانی ہے، اور عقل کی باتوں کو سیکھنے کے لیے دل نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عقل میں فتور ہے، کوئی ہماری عقل میں کمی ہے۔ ہر انسان اسی چیز کی طرف راغب ہوتا ہے جو اس کے اندر ہوتی ہے، اس چیز کی طرف ہی راغب ہوتا ہے۔ وہ زنا کرنے والوں کی زنا کرنے والوں سے ہی دوستی ہو جاتی ہے، دوست اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہمارے اس چینل میں تمام باتیں، سب سے پہلے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اس کے بعد میں پھر ہم نے 20 پارٹ میاں بیوی کس طریقے سے ہم بستری کریں ملیں، 20 پارٹ اس کے ہیں۔ اس کے بعد جنت جہنم والوں کی کچھ پہچانیں ہیں، اور بہت سارے بزرگوں کے پھر اقوال ہیں، یعنی عقل مندی کی باتیں ہیں۔ آپ اس کو دیکھیں، انشاءاللہ عقل میں اضافہ ہی ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو سب کو حق پر چلنے کی، حق سننے کی اور حق کو آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری باتوں کو وہی سنے گا جو اپنی عقل کو بڑھانا چاہے گا، کیونکہ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے۔ ہم جو باتیں بھی لے رہے ہیں کتابوں سے لے رہے ہیں۔ ابھی جو باتیں بتائی جائیں گی وہ مخزن اخلاق کتاب سے بتائی جائیں گی۔ عرب کے عقل مند لوگوں کی باتیں، نمبر 1، لوگوں کو ایک جیسی طبیعت کا خیال نہ کر کہ سب کی ایک جیسی طبیعت ہے، ایسا خیال نہ کر، کیونکہ لوگوں کی طبیعت اور رنگ اتنے ہیں کہ شمار اگر ہم کرنا چاہیں، گننا ہم چاہیں، گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، جن بھلائیوں کا تو طلبگار ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے جن بھلائیوں کو تو، ان میں سستی کرنا چھوڑ دے۔ سست آدمی کبھی بھلائیاں نیکیاں حاصل نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، اگر انسان کے خیالات ان کی کوئی شریعت میں پکڑ ہوتی، کوئی شرع ان کے گواہ ہوتے، شریعت کے ان کے گواہ ہوتے، تو بہت سے دیانتدار بدماش ہوتے۔ یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ گندے خیالات سب کو آتے ہیں، اور جنہوں نے گندے خیالات کو اپنے دل میں جگہ دے دی وہ انسان گندا ہو جاتا ہے۔ ان کو دور بھگائیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سے۔ نمبر 4، سچائی کی روشنی جہاں ہلتی ہوئی نظر آئے تو اس سے فائدہ اٹھا، یہ نہ دیکھ کہ اس روشنی کو کون ہلا رہا ہے۔ نمبر 5، جوانی کے دھوکے میں نہ آ، کیونکہ بڑھاپے سے پہلے کئی جوان گزر چکے ہیں۔ نمبر 6، اے جوانی میں مست ہو کر چلنے والے، کیا کبھی مست ہو کر چلنے سے راہ راست مل سکتی ہے؟ نمبر 7، جب تک قدرت طاقت ہو تو احسان کرتا رہے، کیونکہ ہمیشہ طاقت نہیں ہوتی احسان کرنے کی۔ نمبر 7، دل کو دنیا سے اور اس کی زینت سے صاف رکھ، کیونکہ اس سے جدا ہونا پڑے گا، یہ صاف بات ہے۔ نمبر 8، اے جسم کے خدمت گزار، اے اپنے بدن کے خدمت گزار، تو اپنے بدن کی، اپنی جسم کی خدمت کب تک چلتا رہے گا؟ اس کی خدمت کے لیے کب تک دوڑتا رہے گا؟ کیونکہ صرف اور صرف اپنے بدن کی خدمت کرتا رہے، یہ تو ایسا سودا ہے، اس میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے، کیونکہ تو اپنے دل کو اچھا بنا، اس کی طرف متوجہ ہو۔ انسان تو دل سے ہے نہ کہ بدن سے۔
جیسا انسان کا نفس ہے ایسا انسان ہے، بدن سے کوئی تعلق نہیں انسان کا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہرگز اس پر پورا کبھی کوئی دھیان ہی نہ دیا جائے، بدن پر دھیان دیا جائے، لیکن اصل دھیان دل پر، نفس پر بھی دیا جائے کہ وہ ٹھیک ہو جائے، وہ درست ہو جائے۔ ہشام بن عبد الملک کا موت کے وقت تھا، لوگ اس کے بستر کو گھیرے ہوئے تھے کہ آثار دکھائی دے رہے ہیں موت کے۔ تو کہا اے لوگو، اے عزیزو میرے، ہشام نے جو کچھ جمع کیا تھا اسے ہی تمہارے لیے ہی چھوڑتا ہے، اور جو بوجھ ہے اسے تم میرے ہی سر پر چھوڑو گے۔ یعنی جو بوجھ ہے میں نے برا کیا تھا اس کا بوجھ تو میرے اوپر ہے، اور جو میں نے مال جمع کیا تھا وہ تمہارے لیے چھوڑتا ہوں۔ ہشام نے الٹا کام کیا تھا، بول رہا تھا خود کہ ہشام نے الٹا کام کیا تھا، اگر خدا مغفرت کر دے تو خیر ہے، ٹھیک ہے، ورنہ ہشام نے بالکل الٹی بات کی ہے، جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کیا ہے۔ کیا مطلب؟ ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے دنیاوی کسی چیز کو حاصل کرنا، بوجھ اپنے سر پر رکھ لینا ہے اور ان کو چھوڑ جاوے گا، کچھ ہی دن بعد میں وہ ایسے لٹا دیویں گے، کیونکہ حلال چیز اولاد کے نسل کے پاس رہتی ہے، حرام نسل کے پاس کبھی نہیں رہتی، کبھی نہیں رہتی۔ نمبر 10، بہت اہم نصیحت ہے، بہت اہم نصیحت ہے، کاش کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ جتنا لوگوں سے میل ملاپ رکھا، دوستی رکھی، یاری رکھی، اتنا ہی رنج دیکھے گا انسان، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں بغاوت اور ظلم بھرا پڑا ہے، لوگوں کی طبیعت میں ظلم اور بغاوت بھری پڑی ہے۔ دوستی کے لیے تو اللہ ہی ہے۔ نمبر 11، خوشی کو ہمیشہ کی دائمی چیز خیال نہ کر کہ ہمیشہ خوشی باقی رہے گی، ایسا خیال نہ کر۔ جس کو ایک زمانہ خوش کرتا ہے اسے کئی زمانہ رنج دیتے ہیں۔ نمبر 12، اپنی روزی پر قناعت کر، جو اللہ نے دے دیا اس پہ خوش ہو جا، اس پر راضی ہو جا، یہی گناہ ہے، یہی مالداری ہے۔ اگر اس پہ راضی نہیں ہوتا، چاہے دنیا کا بادشاہ بنا دیا جائے، پھر بھی وہ یوں سوچے کاش کہ ایسی دنیا ایک اور ہوتی تو میں اس کا بھی بادشاہ بنتا۔ یعنی جو دے رکھا ہے وہ رب کے خزانے سے آیا ہے، رب کے حکم سے آیا ہے، رب کی نظروں کے سامنے سے گزر کر آیا ہے، کیوں نہ ہم اس پر خوش ہو جائیں؟ جو کچھ ہمارے پاس ہے، موجود ہے، مال ہے، دولت ہے، عہدہ ہے، ڈگری ہے، بیوی بچے، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، ہم کیوں اس پر راضی نہیں ہوتے؟ یہ رب کی نظروں کے سامنے سے گزر کر ہے کہ یہ میرے فلاں بندے کو جا رہا ہے، میری فلاں بندی کو جا رہا ہے، یہ چیزیں، کیوں نہ ہم رشتوں پر راضی ہوتے؟ یہ رشتے بھی رب کی نظر کے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ رشتے ایسے ایسے یہ رہیں گے، اس پر خوش رہنے میں ہی فائدہ ہے۔ اگر غیبتیں کریں، بہتانے لگائیں اور برائیاں کریں اور اپنی قسمت پر روئیں، یہ انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اور اس نے غم خرید لیا اس نے غم، ایسے نہیں غم خود پہ نہیں، غم تو اس کو آوے گا۔ جو شکوہ شکایت پہ اتر آیا، غم اس کو اوپر آنا لازمی ہے۔ جو اپنے رشتہ داروں کی برائیوں پر اتر آیا، غم اس کو اوپر آنا لازمی ہے۔ جو رب نے دے رکھا ہے، اللہ نے دے رکھا ہے، جو روزی دے رکھی ہے، جو کچھ حیثیت دے رکھی ہے، اس پہ راضی نہیں ہوا، غم آنا اس پر لازمی ہے۔ اور جو خوش ہوئے گا، خوشی آنی اس پر لازمی۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر گزار بنو، بڑھوتری ہوئے گی نعمتوں میں۔ اگر آپ مجھے کامنٹ کر کے بتائیں کہ اسی طریقے کی اور باتیں لائی جائیں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ باقی ہمارا رجحان تو کچھ اور ہی ہے، سمجھداری کی باتیں، عقل مندی کی باتیں، سیکھ کی باتیں، یہ تو اکثریت انسانیت سے دور ہے۔ اکثریت کی لفظ کہہ رہا ہوں میں، یوں نہیں کہہ رہا سب کے لیے، نہیں، اگر یہ سبھی دنیا سے ایسے لوگ ختم ہو جائیں گے تو پھر دنیا رہے گی کیسے؟
کاش امت مسلمہ کو خاص طور سے اور تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ وقت ضائع کرنے سے بچا لے، وقت کو برباد کرنے سے بچا لے۔ اور جو وقت ضائع کرنے والے لوگ ہیں، یعنی ایسی چیزوں کو دکھلاتے ہیں کسی بھی لائن سے، سوشل میڈیا کے لائن سے ہو یا پھر آمنے سامنے ہو، وقت ضائع کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی بہت بربادی کا سودا خرید رہے ہیں، بہت بربادی کا سودا۔ کیونکہ اگر آپ کے کہنے سننے سے کسی ایک آدمی نے نیکی کی ہے یا 100 آدمیوں نے نیکی کی ہے، ان کے ثواب میں سے کوئی ان کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہو رہی، آپ کو مکمل ثواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کے کہنے سے، سننے سے، آپ کی کوشش سے، آپ کے کسی بھی لائن کی محنت سے کوئی آدمی برائیوں پر چلے، ان کے عذاب میں سے کوئی کمی نہیں کی جا رہی۔ برائیوں کی ترغیب دینے والا مکمل طور پر جتنے لوگ اس کے کہنے سننے سے، اس کی کوشش محنت سے برائیوں پر آئے ہیں، ان تماموں کا عذاب اس شروعات کرنے والوں کو ملے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے ایسی چیزوں سے، محفوظ فرمائے۔ کبھی بھی آپ اگر کوئی باتوں کو آگے پہنچاؤ یا شیئر کرو، برائیوں کو کبھی مت کرنا، یہ آپ کے لیے خطرناک ہے۔ جتنے اس کو آپ کی شیئر کی ہوئی چیزوں کو کوئی برائیوں کو دیکھے گا، ان سب کا گناہ آپ کے سر پر رہے گا۔ اور اگر اچھائیوں کو اگر آپ نے شیئر کیا ہے، جتنے لوگ دیکھیں گے ان تماموں کا ثواب، ان کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جا رہی، آپ کو مکمل طور پر ملے گا۔ لیکن برائیوں کو کبھی شیئر نہ کرنا اور کبھی برائیوں والی محنت کوشش میں نہ لگے رہنا۔